ناظرین، بزم مساوات کی گولڈن جبلی کے موقع پر جناب رونق افروز کی کتاب شخص و عکس اور جنون سخن کا رسم اجرا ہے۔ لیجئے موصوف کا انٹرویو حالات کے ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، بھیونڈی کی ایک مشہور اور فعال بزم مساوات کی گولڈن جبلی کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ اور جلسہ اجرا ہو رہا ہے۔ کتاب کا رونق افروز صاحب کی کتاب کا اجرا ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم رونق افروز صاحب سے ملنے ان کے دفتر محفوظ انصاری کے دفتر آئے ہیں۔ رونق صاحب سے گفتگو کے دوران رونق صاحب آپ یہ بتائیے کہ بھیونڈی آپ اپنے وطن مألوف سے آئے تو یہاں جو پیشہ اختیار کیا وہ تو پارچہ بافی کا تھا ہی، لیکن ادبی ذوق کیسے آپ نے ادبی ذوق کیسے ہوا؟ السلام علیکم صاحب، ایسا ہے کہ میں بھیونڈی 1961 میں آیا، لیکن مجھ کو ایسا حلقہ احباب ملا، شعراء کی مجلس ملی اور پڑھا لکھا طبقہ ملا کہ میں مکتبی تعلیم نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر پڑھا لکھا کبھی سمجھا ہی نہیں، کیونکہ میرے حلقہ احباب میں شعراء، ادباء اور علماء تک رہے ہیں۔ اور 1964 میں شعر و شاعری میں نے شروع کی، 64 یا 65 میں، اور اس کے بعد میں نے ابتدا میں شعر و شاعری شروع کی، لیکن پھر اس کے بعد میرا رجحان تنقید، تحقیق، تاریخ، تنقید نگاری اور مقالہ نگاری کی طرف ہو گیا، اور پھر میں افسانہ نویسی بھی شروع کر دی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان سارے موضوعات پر میری تقریباً 10 کتابیں ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے آج میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے کرم سے ہوں، اور اردو میری مادری زبان ہے، اردو میں میری ساری کتابیں ہیں۔ جی رونق صاحب، یہ جن تصانیف کا آپ نے ذکر کیا، ان تصانیف میں کون سی تصنیف کو آپ ایک کارائے نمایاں سمجھتے ہیں یا ایک مثالی آپ کا کام سمجھتے ہیں؟ جی، میری 2 تصانیف ہیں، ایک تذکرہ شعراء بھیونڈی اور ایک متاع فکر، تیسری گنجینہ افکار۔ یہ 3 کتابیں ہیں، 3 موضوعات پر ہیں، ایک تحقیق ہے، ایک تاریخ ہے، ایک تنقید ہے۔ تاریخ پر تذکرہ شعراء بھیونڈی، تحقیق پر متاع فکر اور تنقید پر گنجینہ افکار ہیں، اور ویسے اور 6-7 کتابیں ہیں، لیکن سب کتابیں الگ الگ موضوعات پر ہے۔ میری آخری کتاب جو ہے فضائل حج و عمرہ ہے، جو پہلا ایڈیشن شائع ہو چکا ہے، اور دوسرا ایڈیشن حج اور عمرہ کے اور مواد اس میں شامل کر کے دوسرا ایڈیشن انشاءاللہ بہت جلدی منظر عام پر پھر آ جائے گا۔ جی، آپ کے اساتذہ میں کون کون تھے اور کیا وہ باقاعد حیات ہیں؟ اچھا، اگر وہ باقاعد حیات نہیں ہے تو ان کے تعلق سے آپ کے محسوسات کیا ہیں؟ جی، حضرت قمر پرتاپ گڑھی میرے استاد تھے اور بہت نیک تھے۔ پہلے وہ احمد آباد میں رہتے تھے، پھر مالیگاؤں آئے، پھر بھیونڈی آئے تو ہم ان کے شاگردی میں آ گئے، اور اس کے بعد انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، اور بزم مساوات کو انہوں نے ہی قائم کی، اور بہت سارے شعراء اور بزم مساوات میں ایسے پروگرام ہوئے ہیں ابو بھائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم فہرست تیار بتانا چاہیں تو ایک بہت طویل فہرست ہے۔ 50 سال میں لگ بھگ 50 تو آل انڈیا مشاعرے اور آل مہاراشٹر مشاعرے، شامیں منائی گئی، جشن منایا گیا۔ حضرت قمر پرتاپ گڑھی کا شاندار جشن ہوا، حضرت اونس الہ آبادی کا ہم نے جشن منایا۔ میرا خود جشن حبیب انصاری اور شجاع الدین انصاری کے صدارت میں 2010 میں ہوا، اور اللہ کے فضل سے مجھ کو 50,000 کا کیسہ زر بھی بزم مساوات نے دیا۔ اور اسی وقت ان تینوں کتابوں سے متاثر ہو کر پروفیسر صاحب علی صاحب، جو بمبئی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے سلمیٰ مومن نام کی ایک لڑکی کو بھیجا، اور لگ بھگ 3 سال تک اس نے مجھ پر ریسرچ کیا۔ بھیونڈی کی تاریخ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور ہمارے وطن مألوف پرتاپ گڑھ کے بھی انہوں نے تاریخ کی ایک تحقیق کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ضخیم کتاب بنائی ہے، لیکن افسوس کہ آج تک وہ زیور اعتبار سے آراستہ نہیں ہوئی۔ جی
یہ جو بزم مساوات کے پروگرام کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایک پروگرام جو یاد رہ گیا آپ کو اور بہت ہی اس میں بیرون شہر کے ادبی اور شعراء کی مطلب مستند لوگ آئے تھے، ایسا کوئی پروگرام بتائیے جس کے تعلق سے؟ جی یہ جو آپ سوال کیے ہیں یہ تو کئی پروگرام بہت اچھے ہوئے، لیکن میرا جو جشن منایا گیا تھا وہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا۔ مینا تائی ٹھاکر ہال میں کھچا کھچ بھرا تھا، اوپر نیچے اور زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں بہت بڑے بڑے شعراء آئے تھے، ہندوستان بھر کے شعراء آئے تھے، 3 کتابوں کا اجرا ہوا تھا، اور میرے لیے یہ بہت حسین موقع ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا پروگرام اب ہونے جا رہا ہے، جس کے صدارت شجاع الدین انصاری صاحب کے ہیں۔ شجاع الدین انصاری صاحب جب سے بزم مساوات کے صدر پہلے حبیب تھے، 20 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد سے شجاع الدین سیٹھ بن گئے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد نت نئے پروگرام شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آج جو آپ جشن منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل مشاعرہ کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ شجاع الدین انصاری کا ہے، پھر اس کے بعد محمد نذیر ہائی اسکول کے چیئرمین جناب محفوظ انصاری کا ہے۔ ان دونوں نے بہت زیادہ محنت کی، ورنہ میں تو یہ کہوں گا میں زیرو تھا، مجھ کو ہیرو بنانے میں ان لوگوں کا بہت زبردست ہاتھ ہے، اس لیے میں ان لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جی رونق افروز صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان ایک لنک ہیں ماضی اور حال میں، جو ماضی میں ادب اور مشاعروں کی ایک روایت تھی، اور آج جو اس میں تبدیلی آئی ہے، اس میں مختصر کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ سن 2000 سے پہلے ہمارے شہر کے جو اساتذہ تھے اس میں بہت سارے نام آتے ہیں، زید عابد ہیں، انصلاح آبادی ہیں، قمر پرتاپ گڑھی ہیں، عمر شفق صاحب ہیں، اور بہت سارے شعراء ہیں جن کے رہنے سے یہ اس وقت ایک بڑا مقام تھا، بھیونڈی کا ایک اعلیٰ ادبی مقام تھا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد بھیونڈی کا وزن ایک دم ہلکا ہو گیا ہے۔ آج بھی اساتذہ چند ایک ہیں، لیکن وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے جو اب ہے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائے، میں نے اس شہر کا ایک ادبی نام دیا ہے، جس کو شہر ادب، بھیونڈی شہر ادب کہا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے لگ بھگ تمام شعراء کے اس پر اشعار بھی ہیں، اور مضامین بھی اس پر لکھے گئے ہیں، اور اس میں رئیس ہائی اسکول میں باقاعدہ محمد رفیع انصاری کی شان میں جشن شان شہر ادب بھی منایا گیا ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس کا ایک جز میں بنا ہوں کہ میرا دیا ہوا نام اللہ کے فضل سے تمام لوگ منظور کیے، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ بہت بہت شکریہ رونق افروز صاحب۔ ناظرین، یہ تھے رونق افروز صاحب، جن کے اعزاز میں 19 جنوری کو ایک مشاعرہ اور جلسہ اجرا ہونے والا ہے۔